اپنی عزت نفس مجروح کرنے کا شوق ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لوگوں میں مذاق بننے کا شوق ہے، کوئی مسئلہ نہیں، چھوڑ دیں، کبھی آئیں کبھی نہ آئیں. منزل کی عزت اور تکریم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. روز کے روز آپ کو یہ چیز خوش نہیں کرتی کہ آج میں بڑا ہوں کہیں آگے. جذباتی باتیں نہیں کر رہا، جذبات ہیں تو لڑکے نے شروع لے لیا انیشیٹو. میں ویسے بھی کہہ رہا ہوں منزل کی قربت بھی تو انسان کے لیے راحت ہے. صحیح. آج اللہ کا دیدار ملا ہے، کل نہیں چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کو تھوڑی فرق پڑتا. جب ٹھنڈک ملتی ہے محبوب کی تو نفسیات کو پھر سرکل میں گھوم کے واپس بنانا پڑتا ہے نا. مجھے مزید چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ملی، اللہ نے روک دی. تڑپ بڑی اور تڑپ بڑی اور اتنی تڑپ بڑی اور مطلب اس ایک خیال کو آپ نے رکھا. خیال نکلنا ذہن سے بہت آسان ہوتا ہے، پالنا مشکل ہے. غم بھلانا بھی آسان ہے، پالنا مشکل. اور اسی طریقے سے وہ جو تھے، وہ جس عورت سے مسئلہ ہو گیا تھا، طاہرنی والی حدیث، ایسے ہم نے کہا جاؤ جا کے بچہ پیدا کرو. 9 مہینے اس نے اس گناہ کی یاد نہیں بلائی. پھر 2 سال گئی، پھر کہا 2 سال دودھ پلاؤ. تو وہ نے 3 سال ایک گناہ کو پکڑ کے کنسسٹنٹلی مستقل مزاجی سے روز کی اس سائیکالوجی کو قائم رکھا کہ نہیں میں نے ہلکا نہیں لینا اس. تو لوگوں نے تو ماضی میں اپنے گناہوں کو ہلکا نہیں لیا، روز آ کے توبہ کرنے والا ایٹیٹیوڈ میں. چھوڑنے میں تو بہت آسان ہے، ہاں، لیکن جب آپ چھوڑیں گے تو مارکیٹ تو خراب ہوگی نا آپ کے بارے میں. یار یہ نبھاتے نہیں ہیں کبھی بھی. دشمنی کر لی لوگوں نے دشمنی کر لی، لوگوں نے بیڈ ماؤتھنگ کر لی، لوگوں نے برانڈنگ کر لی. میدان چھوڑ جاتے تو وہ بات تھوڑی رہتی. آج کم سے کم دوستوں کے حلقوں میں میرے قتل کا جب ذکر ہوتا ہوگا تو یہ تو کہتے ہوں گے نا یار ہڈی اتنی مشکل ہے، نہ حلق سے اترتی ہے نہ منہ سے ہم اس کو اگل سکتے ہیں. بات ہڈی اٹکی بھی ہے کافی. کنسسٹنسی برنگز کیا ہوا ہے؟ نہیں ٹھیک. کنسسٹنسی برنگز یو ریسپیکٹ، وفاداری. کنسسٹنسی ریفلیکس ایٹیٹیوڈ. کنسسٹنسی مستقل مزاجی ایک ایٹیٹیوڈ کو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ بندے میں کچھ ہے. مستقل مزاجی انسان کو اس کا ایک امیج برانڈ کر رہی ہوتی ہے، یار ہی بلیوز ان سم تھنگ. ایک عمر آتی ہے جب انسان ہر چیز میں بلیو کرتا ہے، وہ بھی بے وقوفی کی. ایک عمر آتی ہے انسان ہر چیز کا انکار کر دیتا ہے، وہ ہماری عمر ہے. تو جب ہماری عمر کے لوگ جنہوں نے ساری دنیا مطلب زندگی کا بڑا کڑواہٹیں دیکھ لی ہوتی ہیں، 40 کے اوپر انسان دیکھ چکا ہوتا ہے کافی، جب وہ ایک ننھی سی جان کو دیکھتا ہے نا یار، he's striving hard، کوشش کر رہا ہے وہ، تو بڑی ٹوٹی نگاہوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یار he's something to believe in. دنیا میں سب سے بڑا رشک ہی اس علم کو دیکھ کے ہے جو یقین تک پہنچا، کہ یہ بلیو کرتا ہے کسی کے. تمہارے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں مرد مومن بلیو کرتا ہے کسی. تمہاری یہ ساری سیکیورٹی ایجنسیز کے دور کے اندر مرد مومن بلیو کرتا ہے کسی. تمہاری یہ دنیا کی ٹاپ کی ٹیکنالوجی اور سائبر وارفیئر کے دور کے اندر مرد مومن بلیو رکھتا ہے. تمہارے اتنی دنیا کی پاورفل ٹیکنالوجیز کے سامنے مرد مومن بلیو کرتا ہے، توکل رکھتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر چلتا ہے. اچھا لگتا ہے دیکھ کنکریوں کے ساتھ پہاڑ کا مقابلہ کرنا، اچھا لگتا ہے دیکھ کے. واو. Now that's an attitude that reflects belief system. قطرے جو ہیں سمندروں میں جا کے گوتے لگا رہے ہیں، they believe in something. بڑی بات ہے. سمندر کو وہ کسی نے کہا چڑیا کو، ارے ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ جلا رہی ہے، تیری چونچ کا پانی اس کے لیے کیا کرے گا اے ننھی چڑیا. اس نے کہا میں اس بات سے تھوڑی چونچ سے پانی ڈال رہی ہوں کہ میری چونچ سے آگ بجھ جائے گی، وہ تو اللہ کا کام ہے.
میں تو اپنے حصے کا جو کام ہے وہ کر رہی ہوں جو کرنے کا ہے. ڈسپلن، کنسسٹنسی، مستقل مزاجی نے عزت بنواتی ہے. یار روز کھڑا ہوتا ہے بندہ، ٹوٹ نہیں رہا، بک نہیں رہا، جھک نہیں رہا، ہے کچھ بھی نہیں. اچھا لگتا ہے ایک پاور کو سامنے، ایک پاور کو ایک کمزور چیز کو دیکھ کے یہی تو جھٹکا لگتا ہے کہ یار کچھ بھی نہیں ہے اور اتنی ہمت، چھوٹی سی چیز کو کتنی اسٹرانگلی پکڑ کے روز کھڑا ہو رہا ہے. کچھ بھی نہیں ہے، اتنی سی امید نہیں ہے، پتہ ہے جیتنے کے چانسز نہیں ہے، پتہ ہے ہار جائے گا آگے سے. وہ تو قتل کا پروگرام بنا ہی چکے تھے، وہ اور بات ہے، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا تھا، بچا لیا. تو معجزے بھی تو اسی کنسسٹنسی میں آتے ہیں. مستقل مزاجی معجزے لاتی ہے. قطرہ قطرہ پانی جو ہے نا پہاڑوں کو پھاڑ دیتا ہے. پہاڑ بڑے کبر میں کھڑا ہوتا ہے، ہلکا ہلکا پانی پہاڑوں کو پھاڑ دیتا ہے. روز آنا امپریشن کریٹ کراتا ہے. یہ مارکیٹ میں ایک ورڈ آف ماؤتھ کریٹ کرتا ہے. آپ کے بارے میں ایک، وہ کہتے ہیں نا دشمنوں کے ایوانوں میں یہ بات جاتی ہے، سر دیکھ کے لڑیے گا ان کے ساتھ، لوگ تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں اور ہم بھی ٹھیک نہیں ہیں، لیکن یہ لمبی جنگ کے گھوڑے ہیں سر، لڑائی کریں گے نا سر. ایک تو ان کا ہر فرد لڑتا ہے، اور جب لڑتا ہے تو اینڈ تک لڑتا ہے. ہٹلر رشیا میں کیوں ہار گیا؟ کیونکہ رشیا میں اسے ہر گھر سے لڑنا پڑا. تو جہاں دنوں کے اندر اس نے یورپ کو فتح کیا، یہاں پٹ گیا وہ آ گیا. تو مستقل مزاجی بندے کے بارے میں یہ امپریشن کریٹ کری ہوتی ہے، یہ بلیو کرتا ہے کسی ڈیسٹنی میں. اور آج کے دور میں جب اتنی پاورفل دنیا کا مظہر کرایا ہے انہوں نے کرونا کے ساتھ، انہوں نے دکھا دیا تم کچھ نہیں، پھر بھی ایک مومن کہتا ہے میں I still believe in miracles, I still believe in something. مستقل مزاجی امپریشن دلواتی ہے کہ میں مر سکتا ہوں، میری ذات میرے مقصد سے بڑی نہیں، میرا مقصد میری ذات سے بڑا ہے. میری فلسفی آف لائف میری ذات کے ایشوز سے، میری نفسیاتی ایشوز سے، میرے ایموشنل کوشنٹ سے، میری جذباتیات سے، میرے غصے، غم اور ان کی اندر ڈسٹرائیڈ پرسپیکٹیوز اور ویلیوز سے بڑھ کر ہے میری منزل، میرا مقصود، میرا محبوب. چھوڑ دیں. اگر آپ نے یہ سب ضائع کرنا ہے، ضائع وہی تو کرتا ہے جو اپنی عزت نہیں کرتا. He doesn't have self-respect to get up the next morning and the next morning. تو اس لیے پہاڑ تو بہت بھاری تھے، ٹانگیں بھی کمزور تھیں، اور چھرے بھی زیادہ زور کے تھے، مگر معصوم کے دل کے اندر جگر جو تھا نا وہ آسمان سے بڑا تھا. جسم کمزور تھا، جسم کمزور تھا، جگر بہت بڑا تھا، نکال گیا راستے. اب اس کے اندر سب اگر نہیں کر سکتے تو اللہ نے بھی کب کا ایمان کے سارے درجے ایک جیسے، مگر کچھ روحوں کو آپ روک نہیں سکتے عدیل بھائی، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ وہ بنے ہی تھے، وہ نہیں رک سکتے اونچا اڑنے کے لیے، اونچا اڑنے کے لیے. وہ گر بھی جائیں گے، ذالک الفوز الکبیر، وہ رک نہیں سکتا. اس کی اپنے نفس کے لیے عزت، اس کی اپنی سیلف ریسپیکٹ بہت بڑی ہے، بک نہیں سکتا، وہ خریدا نہیں جا سکتا.